اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔
جامع مسجد نور شکر گڑھ اللہ تعالیٰ ساڈے تے مہربانی فرمائی کہ سانوں جمعہ پڑھن دا پڑھان دا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں حیوانات میں، نباتات میں، دیگر مخلوقات میں اللہ پیدا کروا سکتا تھا۔ اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں اللہ نے امتی بنا دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونے کے لیے انبیاء کرام، رسل و اعظام دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں ہمیں داخل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں داخل فرمایا، الحمدللہ۔ اور میں نے جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 13واں سپارہ ہے اور 16واں رکوع ہے، جس کے اندر خالق کائنات حضور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کے اندر ارشاد ہوا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ۔ ارشاد ہوا، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیسی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے۔ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، کا شجر رطب۔ فرمایا یہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، جس کی ساقوں، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، جس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہیں۔ اتنا بڑا کلمہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ کلمہ طیبہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو پاک کر دیتا ہے۔ جو بندہ یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ کلمہ کی برکت سے اس بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ دریاؤں کے اندر نہاتا رہے، غسل کرے، ڈوبا رہے، صابن لگائے، شیمپو لگائے، مگر وہ بندہ
کشجرۃ طیبہ، ارشاد فرمایا کہ کلمہ ایک ایسا درخت ہے، ایسے درخت کی مانند ہے کہ جن کا جڑاں مضبوط ہون ہے اور جس کا شاخاں آسماناں دے وچ، ایڈا کلمہ مضبوط اللہ تعالی نے سانو نصیب فرمایا۔ اور ہوا اندھیری جنہاں دیا درختاں دیا جڑاں مضبوط نہیں ہوندیاں، انہاں نوں طوفان بہا کے لے جاتا ہے، پانی بہا کے لے جاتا ہے اور بڑیاں نیریاں لے جاندیاں نے۔ الحمدللہ کلمہ طیبہ کسی ذریعے کامل دے کولوں پڑھیا ہوئے نسبت نال تے پھر بندہ بندے دا کلمہ ٹوڑدا نہیں۔ جس طرح عالم اسلام کے اندر جنہاں شاخاں نے رسول نے کلمہ طیبہ حضور دی وساطت نال حضور دا کلمہ پڑھیا، حضور دی محبت وچ وہ مار سکتے نے پر حضور دا کلمہ چھڈ نہیں سکتے۔ بڑیاں کوششاں ہوندیاں نے، لیکن جس دل وچ عشق رسول ہوئے گا وہ کلمہ نہیں چھڈتا، نہ کرنے والے نہیں چھڈتا، نہ کرنے والے کا نظام چھڈتا ہے، نہ کرنے والے کا قرآن چھڈتا ہے، نہ اسلام چھڈتا ہے۔ بے شک جنیاں بھی تکلیفاں آ جان، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص کے دل کا جن نے کلمہ پڑھیا ہوئے گا وہ مار سکتا ہے پر اپنا کلمہ حضور کا نہیں چھڈ سکتا۔ تو اس واسطے اسی کلمے کا ذکر دسنے بھی ہاں، خود بھی کرنے ہاں۔ اس کلمے دے راز نے آئے نے، آقا سبحان اللہ، ایک کلمہ طیبہ کوئی ایویں جا کلمہ نہیں، ایسا نہیں کلمہ، اللہ اکبر، ایک کلمہ بہت عظیم ذکر ہے، کلمہ عظیم کلمہ ہے۔ اس کلمے دے راز نے آئے نے، سارے مل کے پڑھ لو، اس کلمے دے راز نے آئے نے، جس
کلمہ پڑھی نا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ رب نال کلام کرنے والے کوہ طور تے جا کے اللہ نال کلام کرنے والے جے مسلمان موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کو کھانا منگیا تے مان تے سلام نازل فرما دیتا جے موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا تے اللہ نے پانی عطا فرما دیتا جے صاحبان منگیا تے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بدلہ صاحبان عطا کر دیتا موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ منگیا مل گیا اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں کوئی ایسا عمل دسو ایسا کوئی وظیفہ دسو جڑا میں کراں تے میرے واسطے برکت دا سبب بن جائے اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر آخر یا اللہ میں تمہیں اگے بھی پڑھنا اور دسو ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر عرض کی تھی یا اللہ یہ تمہیں اگے بھی پڑھنا فرمایا عرض کی تھی یا اللہ ہو دسیا جائے عرض کی تھی یا اللہ ہو دسیا جائے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ یا اللہ تمہیں اگے بھی پڑھنا رب نے فرمایا موسیٰ یہ اگے بھی تو پڑھنا ہے پر اس کلمے کا تینوں وزن نہ پتا ہوئے سات زمیناں ایک پلڑے میں رکھ دتیاں جان سات آسمان ایک پلڑے میں رکھ دتے جاندے نے تے دوجے پاسے کلمہ طیبہ رکھ دیو ادھر سات آسماناں دے اندر سات آسماناں دے وچ سات آسماناں دے سات زمیناں
وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه علمه ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله فرمایا جڑا بندہ گواہی دے کہ اللہ دے سوا کوئی عبادت لائق نہیں محمد اللہ دے رسول نے فرمایا او دے دوزخ دی آگ حرام ہو جاتی ہے فرمایا او دے دوزخ دی آگ حرام ہو جاتی ہے جڑا بندہ صدقے دل دے نال صدقے دل دے نال اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان دے نال اقرار کرے زبان دے نال اقرار کرے کہ یا اللہ تیرے سوا عبادت لائق کوئی نہیں یا اللہ تیرے سوا عبادت لائق کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے رب کائنات کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا محبوب ان مبارک کے اور رب دوزخ کی آگ حرام کی دی جائے گی وہ دوزخ کی آگ حرام کی دی جائے گی جڑا بندہ کلمہ طیبہ صدقے دل نال پڑھ لے اللہ اکبر ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ شریف کے اندر مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اکبر سبحان اللہ کچھ اکبر سبحان اللہ
ਸੰਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਤੇ ਕੋਈ ਤਬੀਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਲ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया चाह जे बच्ची ठीक हो जाए तो फिर उन्होंने कहा जो कहोगे तुम्हारी मंजूर हो जाए। बादशाह की धी बीमार हो जाए फिर वो ठीक हो जाए तो किस तरह ठीक होगी? सारे हकीम आ गए, सारे डॉक्टर ना इलाज हो गया, उस बच्ची को आराम नहीं आ रहा, बच्ची ठीक नहीं हो रही, संगल खोदे भी बेगल की बच्ची ठीक हो गई, संगल खोदे में बच्ची ठीक नहीं हो रही। ये अल्लाह के वली ने सालों में दवाइयां भी दे दिया, पुड़ियां भी दे दिया, सारे इंजेक्शन भी ला रहे हैं, आराम नहीं आ रहा। आओ सुनो, रब ने वली ने खाना बनाया बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने, खाना बनाया बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर बच्ची ठीक हो जाए तो फिर जो आप हो जाएगा। तो आपने फरमाया बेटी जरा पढ़ के सुना, आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे दे राज में हरे ने जिस डूबते तेरे तारे, जिसने खाना बनाया बगदादी ने बच्ची को कलमा रसूलुल्लाह ने पढ़ा दिया, उससे संगल टूट गए, बच्ची ठीक हो जाती है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਲਮਾ ਉੱਚੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ऐसी नमाज सुबह से कलमा पढ़ने से लग रहा है जैसे वजू इंशाअल्लाह आएगा। नमाज सुबह सलाम फेरा जाता है तो जिसने कलमा का जिक्र हो ना तो फिर उससे ऊंची बात ना पड़े। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने छोटा होता सी ते फजर की नमाज पढ़ी जाती सी ते उच्ची आवाज नाल जिक्र होता सी, जिक्र होता सी उच्ची आवाज नाल। ते मैं अपने घर जिक्र की आवाज सुन के ते समझ आता सी कि हम हजूर ने अपनी नमाज को सलाम फेर लिया है। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਲਮਾ ਤੈਯਿਬਾ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਕਾਦੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਜ਼ਵੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਗੱਲ। मैं अगर मेरा भी पढ़ना है इस बात में पढ़ना, मैं इस तरह नहीं अमल करना, मैं ऐसा अमल करना कि साढ़े नबी ने अमल किया तो अभी इस बात से अमल करना। पीरा ने बुजुर्गों ने सानू दस्या, असी उन्हों का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते जिन्होंने सानू कुरान और सुन्नत का रस्ता दस्या। असी उन्हों का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते, पर असी अमल वो करांगे जिहड़ा अमल हजूर ने किया। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਕਾ ਨੇ ਸਲਾਮ ਜਿਸਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर नारी हदीस बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी में आता है कि आका ने सलाम तो सलाम ने और आपके सहाबा ने बुलंद आवाज में जिक्र किया, सारे सहाबा ने बुलंद आवाज में जिक्र किया। इस वास्ते असीं जिक्र करते हैं तो तुसीं भी कोशिश करा करो, मेरे